الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آج کی نشست میں کچھ باتیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان ہی کے بارے میں عرض کر دی جائیں. اللہ جل جلالہ نے یوں تو سارے دن، سارے مہینے، ہر زمانہ اللہ جل جلالہ کی تخلیق ہے، اسی کے بنائے ہوئے ہیں. تو کسی زمانے میں، کسی مہینے میں، کسی وقت میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمارے آپ کے فائدے کے لیے کچھ زمانوں کو یا کچھ خاص اوقات کو اپنی جانب سے تقدس عطا فرمانے ہیں، اور حضرت اللہ جل جلالہ کے عطا کردہ اس تقدس کی وجہ سے وہ زمانے مقدس کہلانے لگے. ورنہ اپنے ذات میں کسی چیز میں کوئی تقدس بذاتی ہی نہیں، سب ایک جیسے. ہمارے ہاں علماء کرام ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی. اضافت تشریفی یعنی بعض اوقات کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما لیتے ہیں، تو وہ نسبت اس قسم کی نہیں ہوتی جیسے کہ انسانوں کی ہوتی ہے، بلکہ اس چیز کو شرف بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا. مثلا بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں معاذ اللہ مقیم ہے یا اس گھر میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مکان سے، گھر سے بے نیاز ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ کسی گھر کے اندر محدود نہیں ہو سکتے. تو بیت اللہ کے معنی وہ نہیں ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں میرا گھر یہ ہے، فلاں کا گھر یہ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اس میں رہتا ہے. تو بیت اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتے ہیں، بلکہ یہ اضافت تشریفی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا، اس کو شرف بخشنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے، اس میں تقدس پیدا کرنے کے لیے. تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. تو مہینے تو سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن شرف دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مہینہ ہے. کیوں؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ سال کے 11 مہینے مشغول رہتے ہیں اپنے دنیاوی کام دھندوں میں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کے مشغلے، مختلف قسم کی باتیں وہ دل و دماغ کو متاثر کرتی رہتی ہیں. اگرچہ یہ سارے مشغلے بھی اگر آدمی نیک نیتی سے کرے تو یہ بھی دین ہے اور عبادت میں لکھے جاتے ہیں، ثواب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی میں آدمی دن رات جب مبتلا رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو بسا اوقات اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک اللہ جل جلالہ کی طرف سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف سے کچھ غفلت آ جاتی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص ایام ایسے مقرر فرما دیے کہ بھئی ان ایام کے اندر تم اس غفلت کے پردے کو اپنے اوپر سے ہٹا لو اور اپنے آپ کو دوبارہ اوور ہال کرا لو. ہر مشین ہوتی ہے وہ کچھ عرصے چلنے کے بعد اس کے اندر اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اوور ہالنگ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے رمضان، کہ اس لیے ہے کہ اس میں انسان جو ہے جس کے اوپر غفلت کے پردے پڑ رہے ہیں تو اس مہینے میں آ کر وہ پردے ہٹائے اور اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ کرے، اس کے ذکر، اس کے فکر، اس کی طرف رجوع، اس کی طرف انابت، اس کی خشیت یہ دل میں بڑھے. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے ہیں اور روزے رکھ کے چھٹی ہو گئی، یہ بات نہیں، بلکہ در حقیقت اس کا مقصد ہے اس غفلت کو دور کرنا، اللہ جل جلالہ کے ذکر کو، اس کی یاد کو، اس کی فکر کو دل میں تازہ کرنا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود اس رمضان کا یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کے کیا معنی؟ تقویٰ کے بہت سے معنی ہیں، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں تقویٰ کے بہت سے معنی ہیں. ایک معنی اس کے ہیں خلش پیدا ہو. کیا خلش؟ کہ اللہ کی یاد دل میں بس رہی ہے اور یہ خلش پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی میرا کام اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، اس کی رضامندی کے خوشنودی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، یہ خلش. تو رمضان کا مقصود اصلی ہے تقویٰ کا پیدا کرنا، اگر ہے تو اس میں اس کو ترقی دینا، غفلت کو دور کرنا اور رجوع الی اللہ میں اضافہ کرنا، تعلق مع اللہ میں اضافہ. اس واسطے اگر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی رمضان کا صحیح فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو اس کا معیار بھی بتا دیا، اس کا ٹیسٹ بھی بتا دیا، اس کا امتحان بھی بتا دیا کہ امتحان یہ ہے کہ دیکھو کہ آیا رمضان کے آنے کے بعد دل میں تقویٰ مزید پیدا ہوا کہ نہیں، پہلے کی حالت میں کوئی فرق آیا کہ نہیں. اگر پیدا ہوا تو معنی یہ ہے کہ الحمدللہ مقصود حاصل ہو رہا ہے، اور اگر خدا نہ کرے نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو اس کی اصل روح تھی وہ حاصل نہ ہو پائے. یہ ہے مقصود اصلی میں رمضان مبارک. تو اس واسطے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کا مقصد سمجھنا ضروری ہے اور اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. میں ایک مرتبہ بہت کئی سال ہوتے ہیں، خیال میں 10-15 سال ہو گئے، تو میں مصر گیا تو وہاں رمضان اتفاق سے ایسے وقت میں پہنچا کہ اس دن چاند رات تھی اور روزے کا اہتمام تھا کہ آج شروع ہو جائے گا. تو معلوم ہوا ریڈیو کھولا تو اس خیال سے کہ یہ سننے کے لیے کہ چاند ہوا کہ نہیں، تو وہاں ایک پروگرام ہو رہا تھا ریڈیو کے اوپر، اس کا نام تھا استقبال رمضان، رمضان کا استقبال. تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر ایک رسم ہے کہ ہر رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے علماء کرام، شیخ الازہر، مفتی مصر اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سرکاری افسران وغیرہ یہ سب جمع ہوتے ہیں اور اس میں کچھ تقریریں ہوتی ہیں رمضان کے استقبال سے متعلق، کچھ نظمیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی تلاوت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو نام تو بڑا اچھا لگا، استقبال رمضان، کہ رمضان کا استقبال. بعد میں پھر دیکھا کہ رفتہ رفتہ وہ استقبال رمضان کی تقریبات بعض دوسرے ملکوں میں بھی نظر آئی اور اب سنا ہے اب ہمارے یہاں بھی کچھ ہونے لگی ہیں، کچھ جلسے سے ہونے لگے استقبال رمضان. تو ہے تو بڑا اچھا لگا رمضان کا استقبال، ایک مہمان آ رہا ہے معزز مکرم
اس کا استقبال کرنا چاہیے. لیکن یہ استقبال اس مہمان کا یہ جھنڈیوں سے اور نعروں سے اور تقریروں سے نہیں ہوتا ہے. یہ استقبال، اس استقبال کی کچھ اور ہی شان ہے. اس استقبال کا طریقہ وہ رسمی طریقہ نہیں ہے کہ جلسہ منعقد کر لیا، جلوس نکال دیا، جھنڈیاں لگا لی، چراغاں کر لیا. اس استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ آنے سے پہلے، اس رمضان کے آنے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ میں اپنے نظام الاوقات میں کیا تبدیلی لاؤں جس کے ذریعے اس رمضان کی برکات اور اس کے انوار زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے، اس کا مقصود زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے. یہ ہے استقبال اصل میں رمضان. دیواروں پر چراغاں کرنے سے استقبال نہیں ہوتا. دل میں شمع روشن کرے انسان رجوع اللہ کی، تقوی کی، انابت کی، خشیت کی. تو یہ ہے استقبال رمضان. تو میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو رمضان کے آنے سے پہلے ہی، کافی دن پہلے فرمایا کرتے، ہفتہ 10 دن پہلے فرمایا کرتے بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس بات کی کوشش کرو کہ رمضان میں دوسری مصروفیات کم سے کم ہو جائیں، اور یہ مہینہ جتنا ہو سکے عبادت کے لیے خالص کریں اور دوسری مصروفیات کو کم کریں. دوسری مصروفیات کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں سال کے، تو جتنی بھی مصروفیات کو کم کر سکتے ہو کر دو اس زمانے کے اندر. سب سے پہلا کام استقبال رمضان کا یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم کرو. مصروفیات سے مراد جو دنیا کی مصروفیات ہیں ان کو کم کرو، اس میں بڑھاؤ نہیں. ہر انسان اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھے کہ کون سا مشغلہ ایسا ہے جس کو میں گھٹا سکتا ہوں، کم کر سکتا ہوں، وہ کم کر دیں. اور یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت مجھے فارغ ملے، کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، نوافل کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، دعا کے لیے. اور اگر یہ نہیں تو پھر آرام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس میں آرام کی اجازت دی، آرام کے لیے. لیکن اس میں کام بڑھاؤ نہیں، اپنے سے کم کرو. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب سے فرمایا کرتے ہیں بھائی سب اپنا جائزہ لو اور جائزہ لے کر اور کاموں کو کم کریں تاکہ یکسوئی کے ساتھ کچھ وقت ملے، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور یہ نہ سوچو کہ یہ کام کم کیا تو تجارت میں گھاٹا ہو گیا، فلاں میں گھاٹا ہو گیا. یاد رکھو تجارت کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے کام میں اس میں کچھ کمی کرو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اجر ملنے والا ہے وہ بڑا عظیم الشان، اور خود اس دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھاٹے سے گھاٹا نہیں دیں گے، خدا نقصان نہیں دیں گے. کم کر لو کچھ اور مصروف کیا ہے. ہمارے یہاں حضرت مدارس دینیہ میں رواج ہے کہ سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں رمضان کی. 15 شعبان سے 15 شوال تک چھٹیاں ہوتی ہیں. اس میں بزرگوں نے جو یہ رکھا ہے سارے سال چھوڑ کر اس زمانے میں چھٹیاں رکھی ہیں، اس کا منشا یہی ہے کہ تاکہ یہ زمانہ چھٹی کا ہو اور انسان رمضان کی عبادتوں کے لیے فارغ. تو جہاں ایسا ہو سکتا ہو تو وہاں تو سبحان اللہ. جو لوگ نہیں کر سکتے تو کم از کم جتنا بھی کر سکتے ہوں وہ اپنی مصروفیات کو مختصر کریں. سب سے پہلا کام کیا. تو جب مختصر کر لیا، وقت نکال لیا کچھ، تو اس میں کرنا کیا ہے؟ وہ نمبر 1 نمبر 2 کر کے مختصر وقت میں یاد کرتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے اختصار کے ساتھ بات یاد کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کیا حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. روزے کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے پہلا کام تو رمضان کا حق جو ہے وہ روزہ ہے. عظیم ترین عبادت اس دن کی، ان ایام کی، اس کے کہنے کی حاجت ہی نہیں. بہرحال فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے. اور الحمدللہ
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ان کا کرم ہے۔ اللہ نے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا کہ جن کا حال یہ ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا کب گزر گیا، اللہ بچائے۔ اللہ نے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا، ان کا کرم ہے، ان کا انعام ہے، توفیق عطا فرما دیتے ہیں روزے۔ لیکن اس روزے کو ذرا کچھ سیٹل کرنے کی ضرورت ہے تو لگ تو لیتے ہیں، لیکن ذرا سا سیٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ روزہ واقعی روزہ ہو۔ واقعی روزہ کیسے ہو؟ جیسا بھی عرض کیا کہ روزے کا اصل مقصود ہے تقویٰ پیدا کرنا، تو روزہ اصل میں روزہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی صرف کھانے پینے ہی سے پرہیز نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے مکمل پرہیز کا اہتمام ہو اور فضولیات سے مکمل پرہیز ہے، صرف کھانے پینے سے۔ حضرت حج العمر خان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عجیب قصہ ہے ہم لوگوں کا کہ روزے میں جو حلال چیزیں وہ تو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی کھانا پینا حلال تھا کہ نہیں تھا؟ عام حالات میں کھانا پینا حلال تھا، وہ حلال کام روزے میں چھوڑ دیا۔ لیکن جو چیزیں عام حالات میں بھی حرام تھی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، رشوت لینا، کہ تکلیف پہنچانا، بد نظری کرنا، نگاہ کو غلط استعمال کرنا، کان کو غلط استعمال کرنا، اگر یہ نہ چھوڑا تو یہ عجیب قصہ ہے کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی، حرام چیزیں نہیں چھوڑی۔ حلال چیزیں چھوڑی نہیں اور حلال چیزیں چھوڑ دی اور حرام چیزیں چھوڑ دی، یہ کیسا روزہ ہوا؟ تو روزہ تو وہ ہے کہ جس میں حلال چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں تو حرام چیزیں بطریق اعلیٰ چھوڑنے کا ہے۔ تو بھائی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پہلے سے اس بات کا عہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی عام دنوں میں خواہ کچھ بھی ہوتا ہو، لیکن اس رمضان کے مہینے میں گناہ نہیں ہوگا، نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے کوئی کلمہ خلاف شریعت نہیں نکلے گا، اس کا عزم۔ سارے 11 مہینے گزر رہے ہیں غفلت کے عالم میں، خدا جانے نگاہ کہاں پڑ رہی ہے، آنکھ کہاں بہک رہی ہے، کان کہاں بہک رہا ہے، زبان کہاں بہک رہی ہے۔ یہ 1 مہینے کا اعتکاف کر لو، 1 مہینے کا یہ عزم کر کے اپنے اوپر اس کو لازم کر لو کہ کم از کم 1 مہینے کے اندر یہ گناہ کرنا نہیں، اس کا اہتمام۔ بلکہ حضرت ہمارے تو فرماتے ہیں، حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اگر نفس کو بہلایا کرو تو نفس کو بہلا کے یہ چاہے اس سے معاملہ کر لو کہ ٹھیک ہے بھائی رمضان تک تجھے ذرا غیر چری ہوگی اور ان چیزوں سے تجھ کو روکیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر دیکھ لینا عید کے بعد۔ یعنی یہ مقصد ہے خدا نہ کرے کہ عید کے بعد کرنا جائز ہے، کر لینا چاہیے۔ تو مطلب کہ بہلانے کے لیے اگر تم اتنا بھی کر لو تو یہ عزم کر رہا ہوں میں 1 مہینے کے آگے یہ بات بعد میں دیکھی جائے، تو 1 مہینے پابندی کر لو، 1 مہینہ پابندی کر لو گے تو حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سن لو۔ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا تو وعدہ یہ ہے کہ اس کا سارا سال سلامتی سے گزرے، یہ وعدہ ہے۔ تو 1 مرتبہ رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا وعدہ کر لو، عزم کر لو، ارادہ کر لو، ارے کچھ مشکل نہیں ہے، انسان کی ہمت کرنے کی دیر، انسان کے عزم کرنے کی دیر۔ اللہ جل جلالہ نے اس عزم اور ہمت میں بڑی طاقت رکھی، ایسے ایسے کام کر جاتا ہے اس ہمت اور عزم کی بدولت کہ عام حالات میں اس کا انسان تصور کرے تو ناممکن معلوم ہو، لیکن ہمت کرتا ہے کر گزر۔ آخر چاند کو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ ہمت سے پہنچ گیا۔ کوئی پہلے کہتا کہ میں پہنچ گیا تو لوگ ناممکن کہتے، یہ تو ناممکن ہے۔ اب بھی بعض لوگ ہیں جو ماننے کو بھی تیار نہیں، لیکن پہنچ گیا۔ کہاں سے پہنچا؟
ہمت سے پہنچا، عزم سے پہنچا، محنت سے پہنچا، کوشش سے پہنچا. تو اللہ جل جلالہ نے انسان کی ہمت میں اور عزم میں بڑی طاقت رکھی ہے. تو ایک مرتبہ یہ عزم کر لو کہ بھائی اس رمضان کے مہینے میں تو یہ کام ہونا نہیں ہے. آنکھ کی حفاظت ہوگی، زبان سے کوئی کلمہ خلاف شرع نہیں نکلے گا، اور کان میں کوئی غلط بات نہیں پڑے گی. اور فضولی اس کا راستہ یہی ہے کہ فضول مشغلے سے اجتناب کرو. کیونکہ جب آدمی فضول کسی مشغلے میں پڑتا ہے، فضول بندش آرائی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان پھر مبتلا ہو ہی جاتا ہے. اس لیے اس مہینے کے اندر حتی الامکان زیادہ مجلسوں سے، زیادہ مجلس آرائی سے اس سے بھی پرہیز کرو اور اپنا انفرادی زندگی گزارو جتنا ہو سکے تاکہ محفوظ رہے. ہمارے پاس بزرگوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ اس مہینے میں بس اپنے آپ کو بالکل ہی خالی کر لیتے تھے اور کسی اور کام میں لگتے ہی نہیں تھے. یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فضائل کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ ساری دنیا میں اس کو خیر پھیل رہا ہے، انہوں نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو میں تو بس یہ اعتکاف کر لیا کرتا تھا اور کسی سے ملاقات نہیں، بالکل ملاقات ہی بند. فرماتے ہیں کہ بس ایک وقت تھا ملاقات کا 24 گھنٹے میں کہ تراویح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ چائے پینے تھے. تو جتنی دیر میں چائے آئے اور پیئے اور چائے پی کر فارغ ہو اتنی دیر میں جو کوئی ملاقات کر لے تو کر لے. باقی سارا دن جو ہے وہ کسی سے ملاقات نہیں، بس اپنا لگے ہوئے عبادت میں، تلاوت میں. یہاں تک کہ انہوں نے قصہ لکھا ہے، ایک صاحب آ گئے ایک مرتبہ ملنے کے لیے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ملتے ہی نہیں ہے رمضان میں. تو آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ بھائی یہ تو ہم نے رمضان کو بہت جگہ دیکھا کہ رمضان آتا ہے مگر ان کے اوپر تو رمضان ایسا آتا ہے جیسے بخار آ گیا ہو کہ یہ کسی سے ملتے ہی نہیں. تو بعض حضرات اکابر کا تو یہ فیصلہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ بھائی میں کہنے دو کسی کو جو کچھ کہتا ہے لیکن اپنا جو وقت ہے وہ تو کم سے کم کسی صحیح کام میں لگ جائے. بعض حضرات نے وہ طریقہ نہیں رکھا، لیکن یہ بات کم از کم اتنی تو ہو کہ فضول مشاغل سے اس میں اجتناب. ارے ایک لمحے پر اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کے دریا برس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت نوازنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ ایک لمحہ تمہارے لیے بہت عظیم خزانے تمہیں عطا کر سکتا ہے. اس کو بیکار ضائع کر دیا، فضول مشغلے میں ضائع کر دیا تو کتنا بڑا نقصان ہے. اور اس میں فضول مشغلے کا ایک لازمی ہوتا ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لا کر کسی نہ کسی کہیں جھوٹ میں مبتلا کر دے گا، کہیں غیبت میں کر دے گا، کہیں کسی کی دلاداری میں کر دے گا، تو کلمہ ایسا نکل جائے گا تو سارا کیا دھرا رہ جائے گا. اس واسطے فضول مشاغل سے آج سے ہی اس کی فکر شروع کرو کہ مشغلے کم ہو، فضولیات سے اجتناب ہو اور یہ عزم ہو کہ انشاءاللہ اس عرصے میں کوئی برا نہیں. اور خاص طور سے بھائی جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے رمضان میں وہ یہ کہ جو لقمہ جا رہا ہو پیٹ میں وہ حلال ہو. یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ سارا دن روزہ رکھا، افطار کیا حرام پہ، سارا دن روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور افطار کیا حرام آمدنی سے، حرام لقمے سے، اور سحری کھائی حرام لقمے سے، اور بعد روزہ رکھ لیا. اس روزے میں کیا نور ہو، کیا برکت ہو اگر حرام آمدنی. تو اس حرام آمدنی سے کم از کم رمضان کے لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں حجی مولانا خان صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم رمضان کے لیے جن لوگوں کے ذریعہ آمدنی ایسا ہے جیسے بینک کے ملازم ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ بھائی اس مہینے کے لیے کہیں سے قرضہ وردہ لے کے یہ کہیں کہ بھائی اس مہینے میں جو کھائیں گے وہ تو کم از کم حلال کا ہو. اس حالات کیا صحیح گیا تو اس کا اہتمام کر لیں، گناہوں سے اجتناب. پھر روزہ رکھو، پھر دیکھو روزے کی کیا انوار ہوتے ہیں، کیا برکات ہوتی ہیں، کیا عجیب و غریب اس کا مقام ہے روزے کا کہ جس کو فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا.
کبھی غور کیا کیا کلمہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ معمولی بات نہیں کہ میرا لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیا مانا؟ کہ اور جتنی نیکیاں، ہر نیکی کا کچھ نہ کچھ بدلہ بتا دیا کہ اس کے 10 گنے ملیں گے، اس کے 700 گنا ملیں گے، اس کو فلاں ملے گا، اس پر فلاں اجر ملے گا، اس پر فلاں اجر ملے گا. روزے کے بعد فرمایا ہم کچھ نہیں بتاتے، میں دوں گا آپ کے ساتھ. یعنی اس کا مقام، اس کی خصوصیت، اس کے اجر کی حیثیت جو بیان میں آ ہی نہیں سکتی. ہم اگر بیان کریں تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتے وہ چیز. ایسی جگہ دوں گا اس روزے کی. تو یہ جو ہے کہ میں دوں گا، یہ مقام روزے کا، یہ اس کے انوار، یہ برکات، یہ اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان کا روزہ صحیح معنی میں روزہ ہو، اس معنی میں کہ کھانے پینے سے اگر اجتناب ہے تو حرام سے بھی اجتناب. اور دیکھو جب روزہ رکھتے ہو الحمدللہ تو سخت گرمی کا زمانہ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی ہے، پیاس کی وجہ سے حالت میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کمرے میں چلے گئے، تنہائی ہے، کمرہ بند ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی اس میں رکھا ہوا ہے اور دل بچت رہا ہے کہ آدمی ٹھنڈا پانی پی لے. پیتے ہو؟ نہیں. حالانکہ تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اگر پی کے ایک گلاس اور پھر باہر نکل جاؤ، کسی کو پتا بھی نہ چلے کانوں کا کیا ہوا. لیکن نہیں پیتے. کیوں؟ اس لیے نہیں پیتے کہ جس کے لیے رکھا تھا روزہ وہ تو دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھ رہا ہو کہ نہ دیکھ رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہے. جب اس کے لیے روزہ رکھا ہے تو خواہ وہ تنہائی ہو یا مجمع ہو، سب برابر ہو گئے روزے کے اندر. تو بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تم اور حرام کاموں کے اندر بھی یہی سوچ لو کہ دل جا رہا ہے، دل مچل رہا ہے اور دل میں تمنا اور حکم پیدا ہو رہی ہے گناہ کرنے کی، لیکن اللہ جل جلالہ کا خیال آیا، اس کی خشیت دل میں پیدا ہوئی اور اس میں رو. بس یہ چاہتے ہیں تم سے کہ ایسے بن جاؤ. پھر دیکھو جب یہ ایسے بن جائے، ایسے بن گئے تو کہتے ہیں میں جزا دوں گا اور میں اس کے وہ انوار و برکات دکھاؤں گا دنیا اور آخرت میں جو اس کو اس کی نصیب تمہیں نہیں ہے، تم نے نہیں دیکھی ہو، اس کے تصور تم کر نہیں سکتے. بس یہ کر لو، پھر جو چاہو کرو، پھر جو چاہو کرو. صبح کو کھاؤ، شام کو کھاؤ، رات کو سو، آرام کرو، جو چاہو کرو، لیکن اس کا اہتمام کرو. تو روزے کی روح در حقیقت یہ ہے تقویٰ، گناہوں سے پرہیز کا اہتمام. اللہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہ روزے میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ افطار سحری میں بھی آدمی ذرا کم کھائیں، پورا اچھی طرح نہ کھائے، کچھ ذرا بھوک چھوڑ کے کھائے، کچھ خوراک کی مقدار میں کمی کر. تو بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں ایسا کیا روزہ ہوا کہ تم نے دوپہر کا کھانا چھوڑا لیکن شہری افطار میں سب نفع ٹوٹا برابر کر لیا. شہری اتنی کھائی، افطار میں اتنا کھایا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے سب برابر ہو گیا، نفع ٹوٹا برابر ہو گیا شہری افطار کا. تو کہتے ہیں کہ روزے کا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ روزے سے تو مقصود یہ تھا کہ ذرا نفس کی کچھ تربیت ہوتی اور اس کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا تو کم کھانے سے ہوتا. وہ تم نے سب نفع ٹوٹا برابر کر کے اپنا ٹوٹل پورا کر لیا شہری افطار سے ملا، تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ شہری افطار میں بھی کم کھاؤ. مگر قربان جائیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب عجیب باتیں ارشاد فرما گئے. فرمان لیں گے بھائی یہ اپنے اپنے مذاق کی بات ہے، میرے نزدیک تو یہ مذاق صحیح نہیں. میرے نزدیک تو مذاق یہ صحیح ہے کہ دیکھو بھائی بہت زیادہ کھانا تو عام حالات میں بھی اچھی بات نہیں ہے، روزہ ہو کہ نہ ہو، لیکن روزے کی وجہ سے سحری اور افطاری کے کھانے میں کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں. خوب کھاؤ، سحری میں بھی کھاؤ، افطاری میں بھی کھاؤ، کم کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ جتنا معقول طریقے سے کھا سکتے ہو اتنا کھا لو، اس کی وجہ سے کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پہلے میں بار بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دین کا سارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا حکم مانتا ہے کہ نہیں. تو جب حکم تھا کہ رک جاؤ، رک گئے. جب حکم ہوا کہ کھاؤ
تو اب کھانا ہی ان کا منشا ہے، ان کا منشا یہ ہے کہ میرا بندہ کھائے. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ تو ہم کیوں نہ کھائیں؟ تو کہتے ہیں کیوں تما خواہد جوان سلطان دی خاک پر پک کے تنا آباد دی. اگر وہی چاہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم کھائیں تو پھر بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ کھائیں، یہ نہیں کہ اس میں کبھی کرنے کے. اور ایک بڑے مزے کی بات اس نے لکھی ہے کہ بھائی تم نے دیکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جائے. اور یہ مشاہدہ ہے کہ کتنا ہی غریب سے غریب آدمی ہو رمضان کے دنوں میں اس کے دسترخوان پر رونق نظر آئے گی، جو عام دنوں میں اسی نظر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کا رزق اس دنوں میں بڑھا دیا جاتا ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے جو بڑھایا تو اللہ تعالیٰ تو بڑھا رہے ہیں اس مہینے میں تمہارا رزق کھائیں کے بعد میں جا کے. جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رزق بڑھایا تو اسی مہینے کے اندر اگر آدمی زیادہ کھائے بھی تو کوئی متعلقہ نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کھاؤ. بس اتنا فرق ہے کہ جب ہم کہیں تو کھاؤ، جب ہم کہتے ہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. بس یہ ہے سارا فلسفہ روزے کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب افطار کا وقت آ جائے تو جلدی افطار کرو، دیر مت کرو. افطار میں بلا وجہ دیر کرنا یہ مکروہ ہے، اور جلدی افطار کرنا کہ ادھر غروب ہوا ادھر یوں ہی غروب ہونے کا یقین ہوا فوراً کوئی نہ کوئی چیز کھا کے آدمی افطار کر لے، یہ مستحب ہے. جلدی افطار کرنا. کیوں بھائی عجیب معاملہ، ابھی تک تو کہہ رہے تھے ہرگز ایک چھیل بھی منہ میں نہ جائے. ابھی تو اتنی پابندی تھی کہ ایک چنا بھی منہ میں نہ جائے اور ایک چھیل بھی منہ میں نہ جائے، اور ادھر آفتاب غروب ہوا پھر جلدی کھاؤ. اب دیر کرنا گناہ ہے بلا وجہ. کیوں؟ اس واسطے کہ جب تک ہمارا حکم تھا کہ رکے رہو تو اس وقت تک تمہارے لیے رکنا فرض تھا. ایک چنا بھی کھا لیتے تو سارا روزہ گیا. اور جب ہمارا حکم یہ ہوا کہ کھاؤ تو اب تاخیر کرنے میں گناہ ہے. اب اتباع یہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو کھاؤ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سمجھو اور کھاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا کی ناقدری ہوگی اگر تم نے دیکھ. یا یوں کہہ لو کہ اپنی طرف سے تم نے روزے کی مقدار میں اضافہ کر لیا، جو اللہ کی مقرر کی مقدار سے وہ بڑھا دی. اس واسطے تعجیل ضروری ہے، تاخیر جائز ہے. ادھر شہری میں فرمایا کہ جتنا ہو سکے آخر وقت تک کھاؤ، آخر وقت میں کھاؤ. یعنی جو بعض لوگ جلدی شہری کھا کے سو جاتے ہیں آخر سب میں نہیں کھاتے، وہ خلاف سنت ہے. شہری کو فرمایا کہ شہری کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ فلاح ہے. حدیث میں شہری کے لیے فلاح کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ خود شہری کھانا باعث اجر و ثواب ہے. بے شہری کا روزہ رکھنا اتنا ثواب نہیں جتنا شہری کھا کے روزہ رکھنا. جتنا شہری کھا کے روزہ رکھنا ثواب ہے، بے شہری کا روزہ رکھنا اتنا ثواب نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا حکم ہے کہ کھاؤ. اگر دل بھی نہیں چاہ رہا ایک گھونٹ پانی پی لو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو اور کچھ نہیں تو ایک کھجور کھا لے، وہ بھی کچھ نہیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لے، اسی سے شہری کر لے. لیکن شہری کے وقت کچھ کھاؤ. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ تو کھانا بہتر ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی عجیب فہم عطا فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بھائی روزے میں شہری میں اور افطار میں کم کھانے کا اہتمام کرو. نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کھاؤ. ہاں بہت زیادہ کھانا ہر حال میں منع ہے، اس میں بھی منع ہے، لیکن جتنا ضرورت کے مطابق ہے وہ کھاؤ، اس میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جس چیز میں کمی کرو وہ ہے فضولیات، وہ ہے گناہ. کہ گناہ سے بچو کہ دل میں کوئی گناہ پائے. خاص طور سے بھائی یہ غیبت کا گناہ جو ہر وقت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، یہ جہاں دو چار آدمی بیٹھے کچھ نہ کچھ غیبت نکل آئی، کم از کم اس کا تو اہتمام کر لے کہ اس سے بچے رمضان. ارے بھائی جب جائز حلال کھانا چھوڑ رکھا ہے تو مردار بھائی کا گوشت کیسے کھاؤ گے؟
غیبت کو کہا گیا کہ یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، وہ کیسے کھاؤ رمضان میں، وہ کیسے جائز ہوگا؟ اس لیے اس کا اہتمام کرو۔ تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی اقدار و برکات عطا فرماتے ہیں اس روزے میں۔ تو پہلا عمل رمضان کا وہ ہے روزے کا مناسبت کے درس ٹھنگ سے رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ دوسرا عمل جو رمضان کے ساتھ خاص ہے وہ ہے تراویح۔ تراویح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے جو امت کو عطا فرمایا گیا رمضان کا، کہ 20 رکعتیں ہمارے ذمے سنت مؤکدہ قرار دی ہے۔ تو یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا یہ بھی رمضان کے شعائر میں سے ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسنمت لکم قیامہ، اللہ نے تمہارے لیے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا فرض کیے، میں نے اس مہینے کے اندر تمہارا رات کو کھڑا رہنا سنت قرار دیا، یعنی تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کا اہتمام ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ تراویح بھی بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جانتے ہو کہ کیا ہے تراویح؟ جانتے ہو کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر روز 40 مقامات قرب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عطا کرتا۔ کیوں؟ 20 رکعتیں ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 40 سجدے۔ یہ 40 سجدے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائے جا رہے ہیں، اور سجدہ وہ چیز ہے کہ یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اعلیٰ ذریعہ کوئی اور نہیں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں، سب سے زیادہ قرب کا درجہ سجدے کا ہے۔ اور یہی نقطہ ہے اس میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ مقام قرب عطا ہوا جو کائنات میں کسی کو بھی نہیں مل سکا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی پیچھے رہ گئے، وہ مقام قرب نے عطا فرمایا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے تو آپ نے یہ مقام قرب عطا فرما دیا، میری امت کو کیسے حاصل ہو؟ تو وہاں سے واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا 5 نمازوں کا، کہ آپ کو معراج تو ہم نے اس طرح عطا کر دی، اور آپ کے امتیوں کے لیے یہ طریقہ بھیج رہے ہیں کہ 5 وقت وہ ہم کو سجدہ کریں گے تو ان کی معراج یہاں پر حاصل ہو جائے۔ اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج، کہ جب یہ سجدے میں سر رکھ دیں گے ہماری بارگاہ کے اندر تو ان کو اپنی طرف اپنی بساط کے مطابق ہمارے قرب کا مقام حاصل ہوگا۔ اس بات سے ہمارے حضرت مجذوب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ عزیز حسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا اچھا شعر انہوں نے فرمایا کہ جو اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں، میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ سر جھک گیا، اس کے آستانے پر یہ پیشانی ٹک گئی تو یہ زمین بھی آسمان بن گئی، اور وہ مقام قرب حاصل ہوا جو اس کائنات میں اس سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے عجیب درجے کے بزرگ تھے اور یہ اللہ میں سے تھے۔ ہمارے حضرت حکیم محمد مولانا خان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے، تو کچھ مجذوب صفت بزرگ تھے، تو جب واپس جب حضرت پہنچے تو تھوڑی دیر باتیں کی، تو اس کے بعد چپکے سے کان میں کہا کہ میاں اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سجدہ کرتا ہوں
تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سجدے کی لذت عطا فرما دے، سجدے کا کیف عطا فرما دے، تو ان سے پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے، یہ سجدہ وہ کہتے ہیں سجدے کی لذت، سب سے زیادہ قرب اس میں حاصل ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمیں آپ کو کیا پتا، ہمیں آپ کو کیا پتا کہ یہ سجدے کے اندر کیا لذت ہے، کیا کیف ہے، کیا اس کا نور ہے اور کیا اس کی برکات ہے۔ بہرحال پھر بھی اس کو ناقص نہ سمجھو، اس کو بیکار نہ سمجھو، اس کی ناقدری نہ کرو، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ دھیان سے بے دھیان سے اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ پیشانی دکھ رہی ہے اس بارگاہ کے اندر، یہ بھی معمولی دولت نہیں ہے۔ ہمیں اس کے عظمت کا احساس ہو کہ نہ ہو، یہ ان کا کرم ہے کہ عطا فرما رکھا ہے یہ مقام ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے۔ جب اس آستانے کے نسبت والا یہ سجدہ ہو گیا تو نعمت ہے۔ باقی یہ کہ ہمیں احساس نہیں، ہمارا احساس خراب، ہمارا شعور خراب، بے حس لوگ، اس لیے اس کی عظمت کا، اس کی لذت کا، اس کی کیف کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہے تو یہ سجدہ اسی بارگاہ کا، ہمیں احساس ہو رہا ہو کہ نہ ہو رہا، لیکن ہے تو اسی بارگاہ۔ ایک چھوٹے سے بچہ ہے، نادان، کچھ نہیں جانتا، اس کو سونے کی اشرفیاں دی جا رہی ہیں، جی سونے کی اشرفیاں دی، وہ کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہے یہ، لیکن اگر وہ اٹھا کے اس کی تجوری میں رکھی جا رہی ہیں، جمع تو ہو رہی ہیں، اس کو پتا نہیں کہ مجھے کیا خزانہ مل رہا ہے، لیکن ہے تو اس کی۔ تو اسی طرح ہمارے انشاءاللہ یہ سجدہ اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں، اس کا شعور نہیں، لیکن ہے تو وہی دولت جو اس بارگاہ سے ملا کرتی ہے اور اس کو نسبت اسی بارگاہ سے، تو انشاءاللہ یہ بیکار نہیں۔ تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی عام دنوں کے اندر عطا فرماتے ہیں، رمضان میں ہر روز 40 سجدے، مزید 40 حضوریاں، 40 مرتبہ اپنے دربار میں حاضری کا موقع، 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا۔ ہمارے فرماتے معمولی بات نہ سمجھو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ہر روز تم کو 40 مقامات قرب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے تراویح کو یہ نہ سمجھو کہ یہ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، واقعی فرض نہیں ہے، واقعی واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کو معمولی چیز سمجھ کر نہ چھوڑو، اس کا اہتمام۔ فرما دیا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کی رضا کے خاطر تراویح مکمل کرے تو غفر له ما تقدم، اسے سارے گناہ اس کے مغفرت کر دیے جاتے۔ تو اس کا اہتمام، اور اس میں بھی جو مناسب طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ختم قرآن پورا کیا جائے، پورا قرآن کریم ختم کیا جائے۔ اس میں ایک طرح کی ایک جگہ پڑھ لی، دوسری جگہ پڑھ لی، ترتیب کا خیال نہ رہا، پورا قرآن ختم نہ ہوا، تراویح تو ادا ہو گئی، لیکن ختم قرآن کے انوار و برکات حاصل نہ ہوئے۔ اس واسطے بہتر یہ ہے کہ تراویح جب ایک جگہ شروع کرو تو ختم قرآن تک وہاں مکمل کرو، تاکہ بیچ میں کوئی انقطاع پیش نہ آئے، یہ تراویح آج کا یہ اہتمام۔ تیسری چیز اس ماہ کے اندر خاص طور پر جس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت۔ تلاوت قرآن کریم اس کو رمضان کے مہینے سے خصوصی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو آسمان دنیا پر نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یعنی بیت عزت سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اس رمضان کے مہینے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان کے ساتھ خصوصی نسبت دی ہے قرآن کریم، اور اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ہر سال قرآن کا دور کیا کرتے،
اور جس سال وفات ہوئی اس سال 2 مرتبہ دور کیا جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن کا. تو قرآن کو بڑی خاص نسبت ہے. اس میں جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام عام دنوں کے مقابلے. اللہ ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 61 قرآن مجید ختم کرتے ہیں. ایک دن میں، ایک رات میں، روزانہ ایک قرآن شریف دن میں، ایک قرآن شریف رات میں. تو 30 دونی 60 اور ایک تراویح میں. تو اس طرح 61 قرآن مجید رمضان مبارک میں ختم کرتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور جانتے ہو امام ابو حنیفہ کون ہے؟ وہ فقیہ اعظم جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کا کے مسائل ساری دنیا کو فیض یاب کیا اپنے فقہی مسائل سے. اور ایسے خالی مونی سے بیٹھے رہتے تھے. بہت بڑی تجارتیں پھیلی ہوئی تھی، بڑے تاجر تھے، تاجر بھی تھے، فقیر بھی تھے. لیکن ایک قرآن دن میں ختم ہو رہا ہے، ایک رات میں. اندازہ لگائیے اس طرح رمضان ہوا. چلو کہہ دو کہ یہ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 2ری صدی کے آدمی ہیں. لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 100 سال گزرے. تو ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے. یختم القرآن کل لیلۃ، ہر رات ایک قرآن ختم. اور ایک قرآن روزانہ ختم کرنے والے تو آج بھی بہت ہیں الحمدللہ. خود ان آنکھوں نے دیکھے ہیں اور الحمدللہ اب بھی ہیں. ایک قرآن مجید روزانہ ختم کر لیتے ہیں رمضان ہوگا. اچھا بھائی غصہ نہ کرو، کچھ کم کر لو. 2 دن میں کر لو، 3 دن میں کر لو، 4 دن میں کر لو، ہفتے میں کر لو. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دو. زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ قرآن مجید کی تلاوت. اور بھائی اس میں یہ بات بیان کر دوں کہ جن حضرات کو قرآن مجید کی تلاوت جنہوں نے باقاعدہ تجوید کے ساتھ نہیں سیکھی ہے، جس سے مخارج کے ساتھ نہیں ادا ہو سکے، تو بھائی وہ تھوڑا وقت اس رمضان میں اپنی حروف کے صحیح کرنے پر بھی لگائیں. کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا کہ اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. کون سا حرف کس طرح پڑھا جائے یہ سیکھنا بھی ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. یہ محسوس نہیں ہے، یہ فرض ہے کہ اگر اس میں غلط پڑتا ہے تو گناہگار ہے ساری عمر. اس واسطے کسی سے کچھ تھوڑا وقت نکال کے اندازہ کروا لو کہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں کہ نہیں. اگر نہیں ٹھیک پڑھتا تو اس کو ٹھیک کرنے کی پوری اہتمام کے ساتھ کوشش کرو. یہ بات. تو قرآن کریم کی تلاوت یہ تیسرا بڑا عمل ہے جس کا اہتمام رمضان کے اندر کرنا چاہیے. چوتھی چیز جس کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے صدقہ خیرات. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سارے سال اتنی سخاوت کا مظاہرہ نہیں فرماتے تھے جتنا رمضان میں فرمایا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کانا اجود من الريح المرسلہ، کہ تیز ہواؤں سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. عام دنوں میں بھی آپ کے پاس کچھ کرنے جاتے تھے، جو بھی آیا خرچ ہو گیا. لیکن رمضان میں تو بس ایک دفتر کھلا ہوا ہوتا تھا سخاوت کا، صدقہ خیرات خیر، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں. اس کا اہتمام کیا. زکات جن لوگوں کو اس مہینے کے اندر سال پورا ہو جاتا ہو، بہتر ہے کہ اس مہینے میں ادا کر دیں. ضروری نہیں، مگر جیسے بعض لوگوں نے رکھا کہ زکات ہمیشہ رمضانی میں ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں، ہر شخص کا الگ سال ہوتا ہے، اس سال کے مطابق زکات واجب ہوتی ہے. لیکن اگر ان دنوں میں دے دے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں فرض ایک فرض اگر ادا کیا جائے تو 70 فرائض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک نفل ادا کیا جائے تو فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے. لہذا ان دنوں میں جتنا بھی انسان اس کا اہتمام کرتے تو صدقہ خیرات. 5ویں چیز بھائی
اس میں ہے جس کو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ شہر المواسات ہے، یہ باہمی غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کی ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے مواقع تلاش کرو جہاں اپنے کسی بھائی بہن کی مدد کی جا سکے، جانی، مالی، زبانی، جس طرح ممکن ہو اس کی مدد کی جا سکے۔ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ مواسات کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، غصہ نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو پی جاؤ، تحمل سے کام لو، اور اگر کوئی لڑنا بھی چاہے تو کہہ دو کہ اتنی صائم میرا روزہ، اس کا اہتمام کریں۔ اور بھائی اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس جو تو ہر وقت ہی چاہیے، لیکن اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کہ اپنی ذات سے کسی بھی فرد بشر کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے، کسی بھی شخص کو اپنے ذات سے تکلیف نہ جانی، نہ مالی، نہ جسمانی، نہ روحانی، نہ نفسانی، کسی قسم کی کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اس کا اہتمام اس رمضان میں خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ اور بھائی آخر میں یہ بات میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے درجات بلند فرمائیں کہ بھائی صحیح معنی میں اگر پوچھو تو یہ مہینہ در حقیقت دعا کا مہینہ ہے، دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ تو یہ فرماتے تھے میرے حضرت کہ یہاں کچھ اور عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن دعا کرتے رہو سارے مہینے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، زبان پر تمہاری دعائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے دعائیں کرو خوب جتنی ہو سکے۔ میرے حضرت یہ فرماتے تھے کہ اصل میں دعا اللہ میں نے ایک عجیب طریقہ رکھا ہے اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے۔ جتنی دعائیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی تعلق قوی ہوگا، اتنا ہی تعلق مضبوط ہوگا۔ تو دعائیں مانگو۔ میرے حضرت کا معمول بھی یہ تھا، اور ہم لوگوں اپنے متعلقین کو، ہم لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیا کرتے تھے کہ اب بہتر یہ ہے اگر موقع ہو کسی کے پاس کہ عصر کی نماز میں چلا جائے مسجد، اعتکاف کی نیت سے، کہ جب تک رہوں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ہوں مغرب تک، اور وہاں جا کر نماز عصر کے بعد کچھ تلاوت کر لو، کچھ تصویر بھی پڑھ لو، پھر کچھ مناجات مقبول پڑھ لو، پھر فرماتے کہ اس کے بعد پھر افطار تک بس دعا کرتے رہو، جو دعا دل میں آئے وہ کرتے رہو مستقل، تاکہ جب دن گزرے افطار کا وقت آئے تو وہ دعا کی حالت میں دن ختم ہو، اس طرح دعا کرتے رہو۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ویسے بھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک انسان کے اندر ایک مسکنت آ جاتی ہے، ایک عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس وقت کی دعائیں بہت قبول فرماتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ کام کر لیا کرو، حضرت یہ فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت کا ساری عمر معمول بھی یہی رہا کہ ایک کھجور لے کے چلے جاتے وہاں، اور مغرب تک وہاں بیٹھے ہیں، پھر افطار ہو گئے، کھجور سے افطار کر لیا، پھر وہی نماز پڑھ کے پھر واپس گھر میں تشریف لایا۔ اگر کوئی اس پر عمل کر سکے تو بہت اچھا، ورنہ بھائی دعا کا جس وقت بھی چلتے پھرتے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شہری میں اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، عام دنوں میں اگر تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو یہ زمانہ اس کے لیے بہترین ہے۔ تہجد میں شہری میں تو آدمی اٹھتا ہی ہے، ذرا سا پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، اور اس میں کچھ تہجد کی نیت سے رکعتیں پڑھ لیں، 8 رکعتیں پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، 8 رکعتیں پڑھ لیں اور خوب دعا کریں۔ بس اس طرح اس رمضان کو اگر گزارا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے سارے انوار و برکات وہ عطا فرمائے۔ ارے یہ مہینہ تو لایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ ان کی رحمت نوازنا چاہتی، لایا اس لیے جا رہا ہے، بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، اس پر مغفرت، یہ کرو گے تو اتنا دے گے، یہ کرو گے تو اتنا دے گے، یہ کرو گے تو بے شمار فضائل کا
دروازہ دفتر کھلا ہوا ہے. تو جب ان کی رحمت نوازنا چاہتی ہے تو صرف ذرا سے بندے کی توجہ کی بات ہے. اگر یہ توجہ کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رحمتیں حصے میں آئیں گی، ضرور آئیں گی انشاءاللہ. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ اس میں بدگمانی مت کیا کرو اللہ میاں کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے کہ اللہ میاں کے ساتھ بدگمانی مت کیا کرو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھو کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں نوازنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں اس لیے بھیج رہے ہیں. اور یہ امید رکھ کر شروع کرو اور ذرا سی توجہ ہمت سے یہ کام کر لو جو بیان کیے گئے. پھر دیکھو گے انشاءاللہ کیا سے کیا ہوگا. رمضان کا مہینہ جب جائے گا تو انشاءاللہ نواز کر جائے گا، انشاءاللہ رحمتوں کی بارش برسا کر جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، رکھنی چاہیے اور امید ہے اللہ کی رحمت. تو دعا فرما لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كما صليت على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كما صليت على اللهم صل على سيدنا مولانا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك التوفيق لمحافظك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ سے چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے مبارک مہینے میں ہمیں طاعات کی توفیق عطا فرما، معصیتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو اپنے گناہوں سے منکرات سے معصیتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہر طرح سے منکرات حادثات اور صالحات سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام متعلقین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ سب کی حاجتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير